تین ملکی سیریز کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ کیویز نے 243 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر بآسانی حاصل کر لیا۔ پاکستانی ٹیم بیٹنگ کے بعد فیلڈنگ میں بھی فلاپ۔ ٹام لیتھم کے 2 کیچز ڈراپ، ایک شاہین آفریدی، دوسرا سعود شکیل نے ڈراپ کیا۔ قومی ٹیم ریویو کا بھی صحیح استعمال نہ کر پائی۔ ٹاپ آرڈر ایک بار پھر ناکام۔ فخر زمان 10، سعود شکیل 8 اور بابر اعظم 29 رنز بنا کر چلتے بنے۔ نیوزی لینڈ کے ول اوروک نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سلمان علی آغا 219 رنز بنانے پر پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ آئی ایم ایف کا بدعنوانی کی روک تھام کے لیے عالمی معیار کا قانون اور تحقیقاتی ایجنسی قائم کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف مشن کی پاکستان میں وفاقی سیکرٹریز اور محکمانہ سربراہوں سے ملاقاتیں۔ کابینہ ڈویژن خزانہ اقتصادی امور، کامرس نجکاری اور دیگر محکمے شامل۔ رائے کے مطابق ملاقاتوں میں گورننس اور احتساب بہتر بنانے پر بات چیت کی گئی۔ مشن نے وزارت قانون، آڈیٹر جنرل، ایس ای سی پی اور فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ حکام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کرپشن، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے کیسز پر عدالتی کارروائی جلد مکمل کرنے کا بھی مطالبہ۔ چین کا عروج مثبت پیش رفت، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے جس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ چین کی چند دہائیوں کے دوران تیز رفتار ترقی نے بہت متاثر کیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا چوتھا تبادلہ آج ہوگا۔ حماس کا 3 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان، نام اور تصاویر جاری کر دیں۔ اسرائیل کی جانب سے 369 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع۔ عمر قید کی سزا پانے والے 36 قیدی بھی شامل۔ اسرائیل کا رفح بارڈر پر موجود تیار گھر غزہ لے جانے کی اجازت دینے سے انکار۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت بھی جاری۔ 25 روز میں 25 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی غزہ اور بیروت پر بھی بمباری۔ امریکہ کی یورپ کو پھر ٹکر، آزادی اظہار پر کھری کھری سنا دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یورپ آزادی اظہار رائے کا حق کھو رہا ہے۔ یورپ میں بہت سے جرائم ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی میونخ کانفرنس میں الزامات سے بھرپور خطاب۔ کہا یورپ کو روس اور چین سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ یورپی سیاستدان آزادی اظہار رائے کو دبا رہے ہیں، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ووٹرز کی آواز دبانے والی جمہوریتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ عوام کی آواز اہمیت رکھتی ہے، فائر وال کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان نے ٹرمپ مودی ملاقات کا اعلامیہ یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ہتھیار دینے کے امریکی اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں فوجی توازن متاثر کریں گے۔ پاکستان امن کے فروغ اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے تعاون کے باوجود ایسا اعلامیہ حیران کن ہے۔ بھارت خود دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی عالمی ادارہ چیف جسٹس سے ملا، جو افسوسناک ہے۔ حکومت نے ایسا معاہدہ کیا کہ آئی ایم ایف خود جا کر عدلیہ سے پوچھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کی سینیٹ میں گفتگو۔ بولے پاکستان میں نفرت کے طوفان برپا ہیں۔ حکومت نے عوام سے احتجاج کا حق چھین لیا۔ پیکا ایکٹ کو سینسرشپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ عدالتی خود مختاری اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے کا پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ صدر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ڈومینک پراڈلی، صدر پی ایف یو جے رانا عظیم اور دیگر کی شرکت۔ ریلی رکاوٹیں عبور کر کے ڈی چوک پہنچی اور علامتی دھرنا دیا۔ صدر آئی ایف جے ڈومینک پراڈلی نے کہا کہ 140 ممالک کے 6 لاکھ صحافی پاکستانی صحافتی کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ صدر پی ایف یو جے رانا عظیم کا متنازع پیکا ایکٹ کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، سردی کی کم ہوتی شدت پھر بڑھ گئی۔ لاہور، فیصل آباد اور گیدو نواح میں بارش، کسانوں کے چہروں پر خوشی کی لہر۔
ماہرین کے مطابق بارش گندم اور دیگر فصلوں کے لیے نہایت ضروری تھی۔ کوئٹہ میں بھی برسات، موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے چند علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی عالمی ادارہ چیف جسٹس سے ملا، جو افسوسناک ہے۔ حکومت نے ایسا معاہدہ کیا کہ IMF خود جا کر عدلیہ سے پوچھ سکتا ہے۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر کی سینٹ میں گفتگو، بولے پاکستان میں نفرت کے طوفان برپا ہیں، حکومت نے عوام سے احتجاج کا حق چھین لیا، پیکا ایکٹ کو سینسرشپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا، عدالتی خود مختاری اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، محمد اسلم غوری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا اسد محمود اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کراچی میں صبح 6 سے رات 10 بجے تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سینئر وزیر شرجیل میمن سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات کے بعد پابندی کے اوقات میں 1 گھنٹہ کمی کی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ تمام بڑی گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بھی لازمی ہے۔ قوانین کی پابندی کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ کورونا ویکسین لازمی قرار دینے والے سکولز کی وفاقی فنڈنگ روکنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ امریکی صدر کے انرجی ڈومیننس کونسل قائم کرنے کے حکم نامے پر بھی دستخط۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انرجی ڈومیننس کونسل تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کے پالیسی بنائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا وفاقی ملازمین کو نکالنا اخراجات کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے محکمہ تعلیم کو بند کرنے کے اعلان کے بعد ادارے کی پھرتیاں۔ امریکی محکمہ تعلیم نے خود ہی اخراجات میں $350 ملین کمی کر دی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق فضول اور نسل پرستی کی روک تھام سے متعلق اخراجات ختم کر دیے۔ G7 اپنی اقتصادی اہمیت کھو چکا۔ روسی صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف کہتے ہیں G7 گروپ تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں کا اتحاد نہیں رہا۔ امریکی صدر تسلیم کر چکے ہیں روس کو G7 سے نکالنا بڑی غلطی تھی۔ اقتصادی ترقی کے پیرامیٹرز دنیا کے دوسرے خطوں میں منتقل ہو چکے۔ G20 عالمی اقتصادی ترقی کی بہتر عکاسی کرتا ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت ناساز، سانس کی تکلیف کے باعث اسپتال منتقل۔ پوپ فرانسس کی سانس کی نالی میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی۔ پوپ فرانسس روم کے جیمیلی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ چولستان جیپ ریلی میں آج سٹاک کیٹیگری کے مقابلے شیڈیول پری پیڈ کیٹیگری کا پہلا مرحلہ زین محمود کے نام۔ زین نے 236 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹہ 50 منٹ 15 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مقصی دوسرے اور فیصل شادی خیل تیسرے نمبر پر رہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے فاتح جنید ہوت گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ریس سے باہر۔